نیا سال شروع ہوتا ہے تو مختلف قسم کی چیزیں، باتیں، کام یہ سامنے آتے ہیں۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز اور اختتام اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آغاز اچھا ہو تو اچھے نتیجے کی امید قائم کی جاتی ہے اور اختتام سے نتیجے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دین متین نے بھی اچھے آغاز اور اختتام کو اہمیت دی ہے۔ شریعت مطہرہ نے انسانی گفتگو کا آغاز عمدہ بنانے کے لیے حکم دیا ہے کہ بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر پورا کلمہ طیبہ سکھایا جائے۔ صرف بچے کا کلام کا آغاز ہی نہیں بلکہ ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے مبارک ذکر سے کرنے کی تربیت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلو کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع، کہ جس اہم کلام یا کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر اچھے کام کو اور کلام کو بابرکت بنانے کے لیے اس کا آغاز ذکر الہی سے کیا کرو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ تم میں سے جس کی وفات کا وقت قریب ہو اسے کلمہ طیبہ سکھایا جائے، اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت جو ہے سال نیا وہ شروع ہونے والا ہے، اور پچھلا سال 2023 یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو نئے سال کی آمد پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقہ کار کو دیکھیے تو وہ کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے زمانوں کے اندر یہ نئے سال کی آمد پر تقریبات کے انعقاد کا کوئی تصور نہ تھا، نہ ہی بزرگان دین اس موقع پر کسی جشن کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ صرف نئے ماہ کے آغاز پر ہی نہیں بلکہ ہر نئے دن کی ابتدا پر رب تعالیٰ کی حمد اور تعریف اور دعائیں جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں ان سے وہ آغاز کیا کرتے تھے۔ مختلف دعائیں اور کلمات یہ مذکور ہیں حدیث پاک کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کلمات سکھائے، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو سکھائے کلمات، اور ساتھ فرمایا کہ جس نے یہ کلمات صبح کے وقت کہہ لیے وہ شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو یہ کلمات کہہ لے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ بزرگان دین کا یقین پختہ تھا تو دنیا ان کے قدموں میں تھی، اور ہماری بے یقینی ہمیں لے ڈوبی ہے۔ اقبال نے بھی، علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا ہے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو نئے سال شروع ہوتا ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار کیا تھا، اس کی دعائیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ نئے سال کے آغاز کی دعا دیکھیے، سیدنا حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں، جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ دعا سیکھتے اور پڑھتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اے اللہ اس مہینے اور سال کو یوں داخل فرما کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی امن و سلامتی عطا ہو، اور باطنی طور پر بھی ہمارا ظاہر بھی تیرا فرما بردار ہو، اور تیرا باطن بھی ہمارا باطن بھی نور ایمان سے منور ہو۔ اس مہینے اور سال میں ہمیں رب تعالیٰ کی رضا نصیب ہو اور شیطان سے دوری مل جائے۔ تو یہ سال نو کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا کر کے ہر مہینے صحابہ کرام ہر مہینے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں سال بعد یہ بربادیاں تو نظر آتی ہیں، تباہیاں تو نظر آتی ہیں، غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہ نئے سال کے آغاز پر نیو ایئر نائٹ پر شراب نوشی عام ہوتی ہے، ناچ گانے اس کے پروگرام عام ہو جاتے ہیں، فحاشی بے حیائی جو ہے وہ عام ہوتی ہے، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر وغیرہ نکال کر گلیوں اور سڑکوں پر گھومنا، لوگوں کا سکون برباد کرنا،
اور ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ سب امور عام ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں ان تمام کاموں سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ اگر سال کا آغاز اللہ اور اس کے رسول مکرم کی نافرمانی سے ہو تو اس میں خیر و برکت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ گانا باجا اس کے اندر عام ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الغناء ینبت النفاق فی القلب، فرمایا گانے، یہ اس کی محبت اور اس کو سننا جو ہے گانے کو، فرمایا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے۔ ایسے اگر کوئی بندہ کسی کو منافق کہے کتنا اس کو غصہ آتا ہے، لیکن اس رات سال نو کی آمد پر ساری رات گانے چل رہے ہوتے ہیں، میوزک چل رہے ہوتے ہیں اونچی آواز سے، اور لوگ بڑے دھوم دھام سے بڑی محبت سے اس کو سنتے ہیں، اور اس آواز کو بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنتی کرا دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، فرمایا دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ایک خوشی کے وقت باجا، کہ جب بندے کو خوشی ہوتی ہے، وہ چاہے شادی بیاہ کی تقریبات ہو، دوسرے کوئی بھی پروگرام ہو، خوشی کے وقت جب بندہ ہوتا ہے اس وقت پھر یہی ہوتا ہے، گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ گانے کی آواز، اور دوسرا مصیبت کے وقت چلانا، کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، اس وقت بندہ چیختا چلا رہا ہوتا ہے میں مر گیا، ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ فرمایا یہ دونوں آوازیں جو نکالتا ہے، یہ آوازیں، ان دونوں آوازوں پر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت۔ اسی طرح اس رات شراب بھی عام ہوتی ہے، تو شراب کے بارے میں بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیے، فرمایا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شراب سے متعلق 10 قسم کے افراد پر لعنت ہے، کہ ایک اسے بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت لینے والا، اسے خریدنے والا، جس کے لیے خریدی جائے۔ یعنی شراب سے متعلق جو شخص بھی غلط کردار ادا کر رہا ہے وہ ملعون ہے۔ ہم تو صرف دیکھتے ہیں جس نے شراب پی ہے وہ، لیکن اس کی سہولت کاری کے اندر جو بھی بندہ ملوث ہے، جو بھی اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتا ہے، سب کے سب لعنتی قرار دیے گئے، ملعون قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ قرآن و حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ سال نو کا آغاز ان خرافات سے نہیں، ان تباہیوں بربادیوں والے کاموں سے نہیں، بلکہ نئے سال کا آغاز اللہ رب العالمین کے ذکر اور حمد کے ساتھ کر کے نئے سال کو ویلکم کریں، کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو پچھلے سال کے اندر کوتاہیاں ہو چکی ہیں، نافرمانیاں ہو چکی ہیں، اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ سال کے اندر ہم تیری عبادت ذکر کے اندر گزارنے کی تجھ سے توفیق مانگتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جس سال کا آغاز ہی ہم ان کاموں سے کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ہمارے اوپر مہنگائی کے طوفان آئیں، اس کے بعد سیلاب کے طوفان آئیں، قحط سالی کے طوفان آئیں، کسی بھی صورت کے اندر پھر یہ گویا ہم عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، عذاب الہی نازل ہوتا ہے پھر۔ تو اس لیے ان کاموں کا آغاز اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار کے ساتھ کر کے اپنے سال کا آغاز کیجیے۔